پڑا ہے اور کسی کے سر کے تاج شوہر کا لاشا پڑا ہے، بے غور و کفن لاشیں پڑے ہیں۔ بھلا ذرا سوچئے تو صحیح، ایک بہن ہو اور اس کے بھائی کا لاشا سامنے پڑا ہو اور کوئی اسے پرسہ دینے کی بجائے اور اسے تماچے آ کر مارے۔ عزادار حمید ابن مسلم ایک راوی ہے، کہتا ہے کہ میں نے شام غریبہ کو ایک منظر دیکھا، اور یہ منظر کیسا تھا؟ اور چھوٹی چھوٹی اولاد والوں، حمید ابن مسلم کہتا ہے مورخ کربلا ہے اور کربلا کے واقعہ کو لکھ رہا ہے، کہتا ہے چھوٹی چھوٹی بچی ہے اور ننھی سی بچی ہے، 4 سالہ بچی ہے اور اس کے دامن کو آگ لگی ہوئی ہے، اور میں نے چاہا اس آگ کو بجھاؤ، میں آگے بڑھا، جیسے آگے جاتا تھا وہ بچی پیچھے ہٹ جاتی تھی، پھر آگے بڑھتا بچی پیچھے ہٹ جاتی تھی۔ اجرکم علی اللہ۔ پھر ایک مرتبہ اس بچی نے مجھے کہا، اے شیخ کیا تو نے قرآن میں نہیں پڑھا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اور یتیموں پہ تماچے نہیں مارے جاتے، اور میں حسین کی یتیم سکینہ ہوں اور مجھے تماچے نہ مارنا۔ اور شمر کے تماچے سے سہمی ہوئی سکینہ، اور شمر کے تماچے سے ڈری ہوئی سکینہ، اسے یہی تھا کہ یہ بھی کوئی تماچے مارنے والا ہے، اور اس وقت حمید ابن مسلم نے کہا، اے بیٹی میں تماچے مارنے والا نہیں ہوں، تیرے دامن میں آگ لگی ہے اور میں آگ بجھانا چاہتا ہوں، اور کہیں آگ تجھے نہ جلا دے۔ اور سنو حسین کی یتیم بیٹی نے کیا کہا، اور جس کے سامنے بابا کا تڑپتا لاشا پڑا ہے اور بے گور و کفن اکبر بھیا کا لاشا پڑا ہے، سکینہ نے کہا، اور مجھے اتنا پتا ہے اور یہاں نجف کا راستہ قریب ہے، شیخ میرے دادا مولا علی کا روضہ نجف میں ہے، مجھے نجف کا راستہ بتا دے اور میں وہاں جاؤں گی، اور تو نامحرم ہے اور مجھے ہاتھ نہ لگانا اور مجھے جل کے مرنا قبول ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو، یہ جو مصیبت کربلا پہ آئی ہے نا، جو کربلا والوں پہ آئی ہے، کسی پہ ایسی مصیبت نہیں آئی ہے۔ جو ظلم کربلا میں ڈھائے گئے، کہیں ایسا ظلم نہیں ہوا۔ میں فلسطین کے مظلوموں کی تائید کرتا ہوں، میں فلسطین پہ جو ظلم ہو رہے ان کی مذمت کرتا ہوں، لیکن کبھی نہ سوچنا کہ کربلا جیسا ظلم ہوا ہو، اور کربلا جیسا ظلم کہیں نہیں ہوا۔ اور بھلا کس بیٹی کے سامنے اور اس کے باپ کا لاشا پڑا ہو اور اس کے گوشواروں کو کھینچا گیا ہو۔ اجرکم اللہ۔ آج تو امدادیں بھی پہنچ رہی ہے، آج تو کوئی نہ کوئی کہیں سے آوازیں بھی اٹھ رہی ہے، اور میں قربان کربلا والوں پر، اور کوئی ان کے لیے آواز اٹھانے والا نہ تھا۔ بس جب یہ لاشیں کربلا میں پڑے رہے اور بہنوں کو گزارا گیا اور بیٹیوں کو گزارا گیا، اجرکم اللہ، جب یہ سر کاٹ کے شام کے بازار میں پھرائے جا رہے تھے نا، وہاں سے جب ایک گلی سے گزر ہوا، اس مکان کی چھت پہ عورتیں بیٹھی ہوئی تھی۔ شام کی عورتوں نے جب عباس کا سر دیکھا، کہنے لگیں شامی عورتیں، جوان ہے، چہرے سے لگ رہا ہے یہ بڑا جوان جنگجو ہے، اس نے جنگ کی ہوگی، اور جنگوں میں ہوتا رہتا ہے، جوان بچھاڑتے بھی ہیں، جوان قربانیاں بھی دیتے ہیں۔ پھر جب اکبر کا سر دیکھا، یہی جملے کہے، قاسم کا سر دیکھا نوکے سینہ پہ، کہا یہ بھی نوخیز جوان ہے، تلوار اٹھا سکتا ہے، اس نے بھی جنگ کی ہوگی۔ جب عزاداروں شامیوں نے اصغر کا سر دیکھا، اور جب شامی عورتوں نے اصغر کا سر دیکھا، منہ پہ پیٹ کے کہنے لگی، کربلا میں جنگ نہیں ظلم ہوا ہے۔
اور بھلا یہ ششماہ بھی کوئی جنگ لڑنے کے قابل ہے؟ اور چھوٹی چھوٹی اولاد والوں، اور اللہ جانے کیسے، اور رباب کے اصغر کو تیر لگا۔ بس سنو گے اس کے بعد شامی عورتوں نے کیا کہا؟ شامی عورتوں نے ایک جملہ کہا، کہنے لگی بس دعا کرو، جب اس بچے کا سر قلم ہو رہا تھا نا، دعا کرو اس کی ماں زندہ نہ ہو، اس کی ماں نے یہ منظر نہ دیکھا ہو۔ اور بس جیسے انہوں نے کہا، اور پیچھے سے ہاتھوں میں رسیاں اور رباب کی کوک بلند ہوئی، کہنے لگی زندہ بھی ہوں، اور حرملے کے تیر کو چلتے بھی دیکھا، آئے اپنے سردار حسین کے ہاتھوں پہ تڑپتے بھی دیکھا، اور میں یہی کہتی رہی حرملہ اپنے تیر کو بھی دیکھ اور میرے صغیر کو بھی دیکھ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب۔ الہی بحق الزہراء و ابیہا